الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلبہ اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت کے لحاظ سے اس کی مختلف ذمہ داریاں اس کے کندھے پر عائد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں دنیا میں ساری قوموں کو پیدا فرمایا، وہیں مخلوق کے طور پر جانوروں کو، جمادات کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، درندوں کو، درخت کو اور ایسی مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا جو نہ بول سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، اور وہیں اللہ رب العالمین نے جانوروں کے سے بڑھ کر کے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں کو پیدا کر کے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا، دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے اور قوت گویائی کو عطا فرمایا، ہاتھ دیے، پیر دیا، دل و دماغ سے نوازا، یہ شعور عطا فرمایا کہ انسان کو دنیا میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں بھی بہت سارے طبقات کو پیدا فرمایا۔ کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے ہی جیسے انسان کو پوجتا اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی انسان عقل و شعور سے اتنا زیادہ پیدل ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتا اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی انسان اتنا گیا گزرا ہے کہ شرمگاہوں کی عبادت کرتا ہے، جانوروں کی عبادت کرتا ہے اور ہر اس چیز کی عبادت کرتا ہے جو وقتی طور پر اس کو بظاہر فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز بھی فانی ہوتی ہے۔ وہ چیز بھی انسان کے لیے مستقل مفید ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور انہی کے درمیان اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو پیدا فرمایا، انبیاء کرام کے ایک سلسلے کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام کے بعثت کے مقصد کو مشترک رکھ کر کے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب کا ایک ہی مقصد حقیقی تھا، وہ یہ تھا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب پکاریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچائیں، اور انسانوں کو یہ سبق اور پاٹھ پڑھا دیں اور سکھا دیں کہ انسان، ایک شریف انسان، اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان، اپنے مولائے حقیقی کو پہچاننے والا انسان اور اس رب کریم کو پہچاننے والا انسان کیسے بن سکتا ہے جس رب نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، جس رب نے اس کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک باحیات رکھا، جس رب نے اس کو ماں کی گود بھر کر کے 2 سال تک اس ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا فرمایا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا، اس کو چلنا سکھایا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کو بولنا سکھایا۔ وہ کچھ مانگ نہیں سکتا تھا،
اس کو قوت گویائی دی گئی، وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا، اس کو سمجھنے کا شعور دیا گیا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو قوت بصارت دی گئی، سن کر کے سمجھ نہیں سکتا تھا، قوت بصارت دی گئی، چلنے کے لیے پیر دیے گئے، کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے گئے، سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے عقل و شعور دیا گیا، دل و دماغ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے سلسلے کو اس دنیا میں مبعوث کر کے یہ واضح کر دیا کہ سارے کے سارے انسان جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے یہ سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان کی فوقیت، ان کی فضیلت، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی عظمت اور ان کی ذمہ داریاں اس طریقے سے مختلف ہو جاتی ہیں جو انبیاء کے میسج کو، انبیاء کے پیغام کو، انبیاء کے دین کو، انبیاء کے دین کی اصالت کو جتنے زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنائے گا، جتنا زیادہ شعور پیدا کرے گا، جتنا زیادہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ افضل اور دوسروں کے بالمقابل فضیلت والا اور برتری اختیار کرنے والا بنتا چلا جائے گا۔ ان سارے کے سارے طبقوں کے اندر رب کائنات نے ایک ایسا طبقہ بھی بنایا جو طبقہ دوسروں کے مد مقابل اللہ رب العالمین کا منتخب گروہ قرار پایا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا، انبیاء کرام کا وارث قرار دیا، علماء کی شکل میں، طالبان علوم نبوت کی شکل میں ان کی ذمہ داریاں اور ان کے مقام کو دوسروں کے مقامات سے زیادہ اونچا رکھا۔ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو کسی کا باپ نہ ہو، کسی کا بھائی نہ ہو، کسی کا شوہر نہ ہو یا کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ کوئی خاتون ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی کی بیوی، کسی کے بیٹی یا کسی کی بہو یا کسی کی ماں نہ ہو۔ ان سب کی سب حیثیتوں سے ہماری ذمہ داریاں رب کائنات نے بانٹ دی ہیں۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کی ذمہ داریاں اپنے ماتحت بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا ہیں؟ ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ایک عالم کی ذمہ داری عوام الناس کے تئیں کیا ہیں؟ ایک بڑا آدمی ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، ایک عہدے اور منصب والا ہونے کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کے لیے عہدے اور منصب والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں تقسیم کر دی گئیں، بانٹ دی گئیں۔ اگر اس مسئولیت کو ہم نے اس دنیا میں نہیں سمجھا تو آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں سن لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان سے سوال کیا جائے گا کہ رب کائنات نے اپنی نعمتوں کے نتیجے میں تم کو فنا مناصب دیے، عہدوں سے نوازا، فنا ذمہ داریوں سے نوازا، تم نے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا نبھایا؟ یہی صورتحال ہمارے بڑے طلبہ جو طالبان علوم نبوت ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کا موقع دے کر کے رب کائنات نے دنیا کی دوسری اقوام پر امتیاز اور برتری عطا فرمائی ہے، ان طلبہ کی ذمہ داری جو مستقبل کے رہبر ہیں، مستقبل کے قائد ہیں، مستقبل کے رہنما ہیں، مستقبل میں ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے، مستقبل میں انبیاء کی وراثت کا فریضہ انجام دینے والے یہ طالبان علوم نبوت ہیں، جن کی ذمہ داری دوسری اقوام اور دوسرے مسلمانوں کے بالمقابل کہیں زیادہ ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری مسئولیت کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔
میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ سارے کے سارے مومن اور سارے کے سارے مسلمان اگر دین کی راہ پر نکل پڑے تو کھیتی باڑی کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دنیا کی گرہستی کرنے والے، علم کو سیکھنے والے، رعایا کی شکل میں زندگی گزارنے والے کہاں سے آئیں گے؟ رب کائنات نے فرمایا سارے کے سارے لوگ نہ نکل پڑیں بلکہ تم میں کے ہر بڑے گروہ کا ایک چھوٹا گروہ بڑی جماعت کی ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے اللہ رب العالمین کے دین کا فہم پیدا کرے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. وہ دین کا شعور پیدا کرے اور دین کا علم اور شعور اور دین کا فہم اور دین کی باریکیوں کو سیکھنے کے بعد جو وہ اپنے قوم میں آئے، اپنی بستی میں پہنچے تو بستی والوں کو رب کائنات کی تعلیم سے وابستہ کرائے، ان کو بتائے کہ رب کائنات نے ہم کو چلنے کے کون سے آداب بتائے ہیں، علماء کے کن مقامات کو ذکر فرمایا ہے، ان کی کون سی فضیلت ذکر کی گئی ہے. قرآن مجید ہم سے توحید کے تناظر میں کیا مطالبات کرتا ہے، اتباع رسول کے تناظر میں کیا مطالبات کرتا ہے، قرآن مجید ہم کو کیا حکم دیتا ہے. یہ جماعت جب بڑی جماعتوں کی چھوٹی جماعت طالبان علوم نبوت کی شکل میں نکلے، مدارس اسلامیہ میں علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے صحیحین اور کتب ستہ، کتب تفسیر، کتب فقہ، میراث کے مسائل اور شرعی علوم کے دوسرے مسائل کو سیکھے بیٹھے، اس کو موقع ملے تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے، دین کا شعور پیدا کرے اور اپنی قوم کو واپس آ کر کے ڈرائے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، ہو سکتا ہے وہ دین کا شعور پیدا کر لے، دین کے مطابق زندگی کو ڈھال لے. یہ علماء کرام اور طالبان علوم نبوت کی ایک عظیم ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو اگر ہم مدارس اسلامیہ کی چہار دیواری میں آنے سے پہلے محسوس نہیں کرتے، اس ذمہ داری کی جواب دہی کے لیے اپنی ذات کو تیار نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری دنیا کی اقوام سے منتخب فرمایا، مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے درمیان سے منتخب فرما کر کے طالبان علوم نبوت کے طور پر منتخب فرمایا. آپ کی ذمہ داریاں دوسروں سے ممتاز رکھی، آپ کی ذمہ داریاں اور فرائض دوسروں سے الگ رکھے گئے. آپ کو بار بار علوم نبوت کا سپہ سالار کہا گیا، آپ کو انبیاء کرام کا وارث کہا گیا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. آپ جو ہتھیار لے کر کے چلے ہیں وہ قرآن مجید کا ہتھیار، سنت رسول کا ہتھیار، فہم سلف صالحین کا ہتھیار. یہ ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو اس کا حق ادا کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی. آپ دیکھ لیں، سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کرام کے منہج کا مطالعہ کر لیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں. آپ جائیں، ان کے پاس بے سر و سامانی تھی، نہ وسائل تھے، نہ امکانات تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ اوڑھنے کی چادریں تھی، نہ پہننے کے کپڑے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے رب کائنات کے ساتھ اپنی وفا کا جو پاٹھ پڑھایا، جس انداز سے لے کر کے اس مشن کو نکلے،
اسی مشن کو اپنانے کے نتیجے میں ان لوگوں کے پیروں کو رب کائنات نے مضبوط فرما دیا۔ تو آپ اس بات کو محسوس کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا میں تمام امتوں کے مستقبل کے قائد ہیں، اس بات کو محسوس کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ سنت رسول کو، فہم صحابہ اور سیرت صحابہ کا درس لے کر کے چلنے والی قوم ہیں۔ آپ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کو اسی عظیم ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اسی عظمت رکھنے والی مسئولیت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل رفع ہو گیا، باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور یہ باطل ہمیشہ سے کمزور تھا۔ یہ حق کی تلوار جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے، یہ آپ کی مسئولیت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے کتب ستہ کا کون سا درس لیا تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے قرآن و سنت کے کون سے پیغام کو سیکھا تھا، اور آخرت میں اسی بنیاد پر رب کائنات آپ سے سوال کر لے، اور جس سے سوال ہو گیا اس کو عذاب تو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی مسئولیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسئولیت اور اس کی اہمیت کو آپ اس آیت کریمہ میں بھی سمجھیں، بل نقذف بالحق علی الباطل یدمغہ فاذا هو زاہق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل کے چہرے پر دے مارتے ہیں۔ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اور یہ باطل جو ہے ہمیشہ سے کمزور رہنے والی چیز ہے۔ یہ حق اگر قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی شکل میں جن چیزوں کا ہم درس لیتے ہیں، اگر حق یہ نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ کوئی حق پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ کے مقام کو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات نے فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فرمان، یہ حق کی دعوت، یہ قرآن و سنت کا پیغام، یہ فہم سلف صالحین کا پیغام اور میسج، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل حق اور قرآن و سنت کو ماننے والے عملی لحاظ سے اپنی تعلیمات سے دوری اختیار کر لیں تو وہی فتنہ بن کر کے حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ باہر کی طاقتیں حق کو نہ کبھی نقصان پہنچا سکی ہیں، نہ پہنچا پائیں گی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اہل حق میں سے ہیں، قرآن و سنت کے پیغام کو لے کر کے چلتے ہیں، تو قرآن و سنت کے پیغام کا حق ادا کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ رب کائنات نے اسی مسئولیت کے بارے میں، اسی ذمہ داری کے بارے میں، اور ہمارے انہی علوم اسلامیہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی قوم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، تو انبیاء کے وارث کے طور پر اس قوم کو رب کائنات کی نصرت اور اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم اس کا حق ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوموں کو پیدا فرما کر کے ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ رب کائنات کا دستور ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کو ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اگر ایک عام آدمی ہے تو علماء سے جڑ کر کے
نمازوں کا طریقہ سیکھے۔ ایک عام آدمی ہے، علماء سے جڑ کر کے دین کے دستور کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل پیرا ہو۔ مسجدیں ہماری صلاۃ فجر میں یا دوسری نمازوں میں ویران نہ پڑی رہیں۔ یہ مسجدیں اگر ایسے ہی ویران پڑی رہیں تو ہم نے 1992 میں بابری مسجد کا حشر دیکھ لیا، جس میں کوئی نہ نماز پڑھنے والا تھا نہ نمازوں کو قائم کرنے والا تھا۔ رب کائنات نے ایک جھٹکا دے کر کے ہم کو یہ عبرت پہنچا دی کہ اگر تم مسجد ڈھانچوں کو سمجھتے ہو، اینٹ اور پتھر کو سمجھتے ہو، تو سن لو کہ یہ مسجد کا نام نہیں ہے۔ مسجد تو وہ ہے جس میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے انسان اپنے دل کی گہرائی، اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ یہ یاد کرنا چاہے کسی باغ کے اندر ہو، کسی میدان کے اندر ہو، جنگلات میں کیا جائے، لیکن جب رب کو یاد کرنے والے بندے موجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین مسجدوں کی تعمیر کے وسائل پیدا فرماتا ہے، ہم کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اگر اپنی مسئولیت کو نہیں سمجھتے تو مسئولیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم رب کائنات کو ناراض کرتے ہیں، اور رب کائنات جب ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ساری کی ساری قومیں، چاہے وہ اچھائیاں کرنے والی ہوں، برائیوں کو انجام دینے والی ہوں، نماز پڑھنے والی ہوں، نمازوں کو چھوڑنے والی ہوں، ساری قومیں رب کائنات کے عذاب کے چپیٹ میں آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کون نیک ہے کون بد ہے، کون کیسے کارنامے انجام دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے روگردانی کی، سرکشی کی، دین سے دوری اختیار کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یستبدل قوما غیرکم، اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لا کر کے تبدیلی پیدا فرما لے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، برائیاں کرنے والے، علی الاعلان گناہوں کو انجام دینے والے، دین اسلام سے سرکشی کرنے والے، توحید کی خلاف ورزی کرنے والے، اتباع رسول کا تقلید شخصی کی شکل میں مذاق اڑانے والے اور دین سے دوری اختیار کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دین پر پوری اطاعت اور پوری فرما برداری کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی، دین کے مشن کو نہیں سمجھا، دین کے مطالبات کو نہیں سمجھا، دین کے مشن کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، تو ایسی صورت میں رب کائنات جب چاہے تم کو تمہاری عمارتوں کے ساتھ، تمہاری تجارت کے ساتھ، تمہاری خوشیوں کے ساتھ، تمہاری رمق دمک کے ساتھ اور ساری آسائشوں کے ساتھ جب چاہے تباہ و برباد کر کے دوسری قوموں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد ہی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم نے رب کائنات کے دین پر عمل پیرا ہو کر کے رب کائنات کی مدد کی، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ الحج میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان قوموں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ قوت والا اور بہت زیادہ غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت ہونی چاہیے جس میں وہ فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے سوار ایک بچے جس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بڑے جلیل القدر صحابی رسول گزرے ہیں، ان کو بلایا اور فرمایا یا غلام، اے بچے میری بات کو سنو. اور بعض روایات میں تصغیر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اے پیارے بچے سنو، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں. انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو سیکھ لو. احفظ اللہ یحفظک، سنو اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو ہر مقام پر اپنے سامنے پاؤ گے. اذا استعنت فاستعن باللہ، اور سن لو جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو رب کائنات سے مدد مانگو. اور جب تم کو استعاذہ کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے استعاذہ کرو. وعلن، اور اس بات کو کان کھول کر کے سن لو کہ اگر ساری کی ساری قومیں، ساری طاقتیں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تم کو ذرہ برابر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوک، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. الا قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اور اس بات کو بھی سن لو کہ ساری کی ساری قومیں، ساری طاقتیں، اسلام کے سارے دشمن ایک جگہ پر جمع ہو کر کے بھی تم کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک، تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحیفوں کو بند کر دیا، قلم توڑ دیے گئے، لوگوں کی تقدیر کو واضح کر دیا گیا. اب مسلمانوں کو اگر رب کائنات کی مدد چاہیے تو اس کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر مسلمانوں کو رب کائنات کی استعانت چاہیے تو اس کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی. مسلمانوں کو اگر نقصان سے بچنا ہے یا ناجائز فائدوں سے دور رہنا ہے تو اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں، کتنی بھی ترقی کریں، دنیا کے پیچھے کتنا بھی بھاگیں، لیکن اپنے پیدا کرنے والے مولائے حقیقی کو نہ بھول جائیں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، توحید کے دامن سے ہاتھ نہ چھڑا لیں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم سارے کے سارے مسلمان جو دنیا کے مختلف خطوں میں، یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی ذلت و خواری کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا ایک واحد سبب ہے کہ مسلمان نہیں رہا، مسلمان نے دین سے دوری اختیار کر لی. اگر مسلمانوں کو وہی عزت و وقار، وہی جلال چاہیے، مسلمانوں کو وہی دبدبہ چاہیے جو اسلاف امت نے کھانے پینے کے فقدان کے باوجود، پہننے اوڑھنے کے کپڑے کے فقدان کے باوجود، سارے وسائل کے فقدان کے باوجود اسلاف امت نے بالخصوص صحابہ کرام کی شکل میں حاصل کر کے دنیا کے سامنے ایک تاریخ رقم کی تھی. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان وہی لوٹے جہاں صحابہ کرام کھڑے تھے، مسلمان وہی لوٹے جہاں سے صحابہ کرام نے ہدایت حاصل کی تھی، مسلمان وہی اسوہ پکڑے جس اسوے کے مطابق صحابہ کرام نے یہ عظمت پائی تھی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.